السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی مساجد کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ یہاں ابھی بابری مسجد کو توڑ دیا گیا، بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بنا دیا گیا، لیکن اس بابری مسجد کے بعد دوسری مساجد کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے، دوسری مساجد کا بھی سروے کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر مندروں کو بنانے کی کوششیں پورے زور و شور کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ لیکن مسلمان ہے جو خواب خرگوش میں مبتلا ہے، ابھی تک وہ بیدار نہیں ہوا ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے مساجد کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا، ہمیں اٹھنا ہوگا اور اپنے مساجد کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم مساجد کو نہ بچائیں گے تو پھر ہم اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ مساجد کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مساجد کو آباد کرتا ہے تو وہ مومنوں میں سے ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل کے اندر رب کی خشیت کے علاوہ، رب کے خوف کے علاوہ کسی اور کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ لہذا اگر ہم واقعی معنوں میں مومن بننا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، غیروں کے خوف کو، غیروں کے ڈر کو، غیروں کے دہشت کو اپنے دلوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، مساجد کی حفاظت کرنی ہوگی، رب کے دین کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اگر ہم رب کے دین کی حفاظت کریں گے تو وہ رب ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، کہ اے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی حفاظت دراصل یہی ہے کہ ہم اس کے مساجد کی حفاظت کریں، اس کے دین کی حفاظت کریں، قرآن کریم پر عمل کریں، اس نے جو احکامات دیے ہیں ان کو بجا لائیں، تب جا کر کے اگر ہم یہ کریں گے تو گویا کہ ہم نے اس کے دین کی حفاظت کی ہے، اور جب ہم اس کے دین کی حفاظت کریں گے تو وہ پروردگار ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ رب العالمین کو ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اگر ہم اس کے مساجد کی حفاظت کریں گے، اس کے دین کی حفاظت کریں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہر پریشانی کے وقت، ہر مصیبت کے وقت، ہر دقت اور کٹھنائی کے وقت اللہ رب العالمین ہمارے کام آئے گا، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ لہذا رب کی مدد ہمیں اس وقت حاصل ہو سکتی ہے، رب کی مدد ہمارے لیے اس وقت آ سکتی ہے جب ہم اور آپ رب کے فرامین پر عمل کریں گے، رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، اس کے مساجد کی حفاظت کریں گے، اس کے مدارس کی حفاظت کریں گے، ان مدارس کی حفاظت کریں گے جس کے ذریعے سے اس کے کلمے کو بلند کیا جاتا ہے، جہاں سے وہ لوگ نکلتے ہیں جو رب کے کلمات کو سیکھتے ہیں، اس کے کلام پاک کو سیکھتے ہیں، احادیث نبویہ کو سیکھتے ہیں۔ لہذا اگر ہم مساجد کی حفاظت کریں گے، مدارس کی